اس وقت توشہ خانہ 2 کیس میں اہم ترین حکم جاری ہوا ہے. عمران خان کی فیملی اس وقت باہر آ رہی ہے. عمران خان سے ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے. توشہ خانہ کیس میں بھی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اہم پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان نے اس حوالے سے کیا حکم, کیا ہدایات جاری کی ہیں. عمران خان کی فیملی اس وقت پہنچ چکی ہے, کیا کہنا ہے, آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کو ہم بتا دیں القادر کیس کا. آج ہم صبح القادر کیس کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے. عمران خان اور بشرا بی بی کو آج 3 ہفتے پہلے چیف جسٹس ڈوگر نے تاریخ دی تھی 16. ہم اس امید سے گئے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں جیل میں ہیں اور وہ ہے القادر کا کیس. اور آج جب ہم وہاں گئے, ہمارے ساتھ سلمان صفدر بھی تھے, سلمان اکرم راجہ بھی تھے. ہم وہاں گئے, پتہ چلا کہ جو جج صاحب ہیں وہ ایک عشائیہ پہ چلے گئے ہیں. کوئی کیا تھا, وہ کسی کیا تھا, زورانے پہ چلے گئے, لنچ پہ چلے گئے. وہ کسی لنچ پہ چلے گئے ہیں اور عمران خان کا کیس اور بشرا بی بی کا کیس کینسل کر دیا. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر وہ کیس کینسل کر رہے تھے, اگر سننا شروع کر دیتے سننا, تو چلے ایک ہیئرنگ نہ ہوتی, 2 ہیئرنگز کر لیتے, 3 ہیئرنگز کر لیتے. انہوں نے کیس سننے سے پھر سے معذرت کر لی. ہمیں بڑا ضروری ہے کہ جج ڈوگر اور یہ جو وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر جج ڈوگر نہیں سن سکتے تو وہ کسی اور جج کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس لگا دیں, کیونکہ انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے. اور آج یہ جو جج ارجمند ہیں جو توشہ خانہ 2 سن رہے تھے جیل کے اندر, اور یہ بڑی جلدی میں تھے اور بڑے دنوں سے جلدی میں تھے, جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں 2-3 دن مجھے چاہیے اس کیس کو تیار کرنے کے لیے, اور اس کی جو بھی ہے اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تیار کرنے کے لیے 2-3 دن چاہیے. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب ڈیٹ آئی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ 29 تاریخ آئی ہے. اتنی جلدی میں کیس تیاری ہوئی. خود انہوں نے کہا 3 دن چاہیے, تو ہم نے سوچا کہ یہ جو بھی ججمنٹ ہے یہ پیر کے دن آ جائے گی یا منگل کے دن آ جائے گی. لیکن جب تاریخ اندر سے آئی ہے تو وہ 29 تاریخ کی آئی ہے. اب آج سے 29 تاریخ تک ہمارے پاس کتنے دن ہیں, 11 2 ہفتے سے, ہاں تقریباً 12 دن ہیں. اب ان 12 دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا بیل کا کیس سنا جائے, اور اگر یہ کیس سنا جائے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل کے اوپر رہائی ملنی چاہیے. تو اب ہمارا سارا فوکس چلا جائے گا ہائی کورٹ کے اوپر, اور ہم وہاں جا کے پٹیشنز بھی ڈالیں گے ملاقاتوں کی. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے, لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگلے 2 ہفتے سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل ملنی چاہیے. اچھا, اب جو ان کا پیغام ہے وہ نوری نیازی آپ کو دیں گی. جی, آج عمران خان نے آج عمران خان کے پاس KPK کے چیف منسٹر صاحب آئے, اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی, حالانکہ وہ اجازت لے کر آئے تھے. تو عمران خان نے آج سب سے پہلے تو مبارکباد دی چیف منسٹر کے لیے کہ وہ بڑے ان کے پرانے ورکر ہیں, ساتھی ہیں, اور انہیں ان کی تعریف کی کہ اور امید کی کہ وہ انشاءاللہ KPK میں ایک نیا انقلاب لائیں گے, جو ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے. اور دوسرا, انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی سے اپنا حکومت ٹرانسفر کی. اور پھر ان کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ وہ جو یہ جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بنے, جو بہت ضروری ہے, سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کے کا, انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے,
کہ اتنے ظلم ہوئے اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں. آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے, ان کی تصویریں ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے. اور اگر 9 مئی میں یہ بنا دیتے, جو کہ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی CCTV فوٹیج ریلیز ہوئے, انہوں نے آج تک وہ نہیں کیا. اور اس ایک تو 9 مئی میں کتنے قتل ہوئے وہ سب جانتے ہیں آپ, اور اس کا آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملا اور لوگ ابھی تک اس کی سزائیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ 10-10 سال کی سزائیں دے کے اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا, آج تک کسی نے, آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی, حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں, لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے اور اب جو برید کے کا ہوا. تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کی جوڈیشل کمیشن. اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی, یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے. پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ, مید الدین, اور یہ سب لوگوں کے پاس, اب ڈوگر صاحب ہیں, کسی نے, سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں, کیسز لے کر گئے ہیں, کوشش کی ہے. ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا. اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے, کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے. آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی, جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی, اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا کہ مجھے آپ نکالیں, میں اس کے ساتھ افغانستان وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ, امن کا فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں, ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے. اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک ڈیٹ, اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں, اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کے ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے. اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا, کیونکہ ہر پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے, جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے, کورٹس کریں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں, وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو. تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح, جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے, اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے خان صاحب نے کوئی سجیشن دی ہے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھا جائے؟ ایک نام تو بتایا تھا مزمل اسلم صاحب کا. نہیں, ہمیں نہیں پتہ, یہ تو صرف جو پیغام ہے وہ بتا دیا, صرف پیغام ہے آج کا. بھارت سے مل کر افغانستان جو کارروائیاں کر رہا ہے اس حوالے سے وہ غور صاحب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم.